سحری کی خوشیاں دیکھو، افطار کے مزے بھی، پیارا مہینہ آیا، پیارے تام لے کر۔ سحری کی خوشیاں دیکھو، افطار کے مزے بھی، پیارا مہینہ آیا، پیارے تام لے کر۔ نیت سبھی کی ہو یہ کرنا ہے اعتکاف، اب چلتے رہے نبی جی جس کو دوام لے کر۔ رمضان آ رہا ہے پیارے سیام لے کر، مہمان آ رہا ہے پیارا قیام لے کر۔ آپ کا دل خوش ہوگا۔ رمضان کے حوالے سے میں پیغام کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ رمضان میں مرا ہے مسلمان، اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، اتنا بڑا گنہگار، مگر قسمت اس کی، مقدر اس کا، مرا ہے تو رمضان میں مرا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپی مسلمان، کوئی گناہ نہیں چھوڑا اس دھرتی پر جو اس نے انجام نہ دیا ہو، لیکن قسمت اس کی، مقدر اس کا، مرا تو رمضان میں مرا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ تو لکھا کہ دو فائدے ہوں گے۔ حدیث کہتی ہے کہ رمضان میں دوزخ کا دروازہ بند ہوتا ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ جیسے ہی گنہگار مسلمان رمضان میں مرا، مرتے ہی جنت میں داخل ہو گیا، اور رمضان کی برکت سے عذاب قبر بھی اٹھا لیا گیا۔ یہ تو مسلمان کے بارے میں ہے۔ اگر مرنے والا غیر مسلم ہے، مشرک مرا ہے، شرک کے بغیر نہیں، شرک کے ساتھ مرا ہے، کافر مرا ہے، کفر کے بغیر نہیں، کفر کے ساتھ مرا ہے، مگر قسمت اس کی، مقدر اس کا، رمضان میں مرا ہے، غیر مسلم ہے، تو لکھا کہ کفر اور شرک کی وجہ سے جنت میں تو داخل نہیں ہوگا، مگر رمضان کی برکت سے جب تک رمضان باقی ہے اس سے بھی اللہ عذاب قبر اٹھا لیتا۔ جب رمضان میں لوگ افطار کھولنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، ابھی 5 منٹ باقی ہے روزہ کھولنے میں، تو دسترخوان پر دیکھتے ہیں کہ انگور کہاں ہے، انڈا کہاں ہے، پورا نشانہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے، اور اذان کا انتظار کر رہے ہیں کہ انگور کو باپ سے بھیٹ کرا دیں گے، ذرا اذان تو ہونے دو۔ لیکن جب دسترخوان کو غور سے دیکھتا ہے کہ انگور کہاں ہے، انڈا کہاں ہے، تو آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور جب اذان کی صدا آتی ہے، جیسے ہی انگور لے کر کے حلق کے نیچے اتارا، جیسے ہی روح افزا شربت حلق کے نیچے اتارا، رگ رگ سیراب ہو جاتی ہے، دل کو وہ سکون ملتا ہے، 1 منٹ میں وہ مزہ ملتا ہے جو سال بھر کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس سے بھی زیادہ مزہ کب آئے گا؟ یہ نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دنیا میں نہیں آئے گا۔ کہاں آئے گا؟ جب جنت میں مسلمان پہنچے گا، جنت کو دیکھے گا پھر بھی مزہ نہیں آئے گا، جنت کی نعمت کو کھائے گا پھر بھی مزہ نہیں آئے گا۔ جب جنت کا مالک خدا سامنے آ جائے گا اور اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھے گا، تو اس کے حسن و جمال میں ایسا پاگل ہو جائے گا کہ جنت کو بھی بھول جائے گا، جنت کی نعمت کو بھی بھول جائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ یہ لوگ حرکت میں رہیں گے، آپ لوگ سکون میں رہیے، دھیان سے سنیے گا، ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ یہ بیلگچی ہے، بیلگچی کے بعد یہ بان پول ہے، اس کے بعد ڈگروا ہے۔ نیا آدمی کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یار یہ بان پول کہاں ہے، پول تو نظر نہیں آتا ہے، اور بان کہاں ہے، پول کہاں ہے، تو یہ بھٹک جاتا ہے، تو پوچھتا ہے یار بیلگچی کے بعد ہے کہ بیلگچی سے پہلے؟ جو ادھر سے آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ ڈگروا سے پہلے ہے یا ڈگروا کے بعد ہے؟ تو جو رہبر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دایاں بایاں مت لیجیے گا، سیدھے آ جائیے گا، آپ سیدھا جلسہ میں پہنچ جائیے گا، بستی میں پہنچ جائیے گا۔ تو وہ دایاں بایاں چھوڑ کر کے جیسے ہی آیا وہ سیدھا قبرستان پہنچ گیا، سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہے کہ یہاں کا آدمی کیسا مذاق کرتا ہے، زندہ آدمی کو قبرستان پہنچا دیتا ہے۔
وہ پلٹ کر کے بولا کہ بھائی صاحب میں بستی پوچھ رہا تھا جہاں جلسہ ہے، آپ نے زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیا۔ اس نے کتنی بڑی بات کہی ہے، کتنی بڑی پیاری بات کہی ہے، عقل کا ناخن۔ لو، تم جس کو بستی سمجھ رہے ہو وہ دراصل قبرستان ہے۔ میں نے ہر بستی کے آدمی کو یہاں آباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہاں کے آدمی کو، قبرستان کے آدمی کو یہاں سے کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اصل بستی تو اس کا نام ہے، اصل آبادی تو اس کا نام ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے رمضان میں سو جائیں گے، چاند رات میں جاگیں گے، کپڑا خریدنے کے لیے ڈگروا ہاٹ پہنچیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، دو چار آدمی انشاءاللہ رانچی جانے کے لیے۔ خیر، ماشاءاللہ۔ قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی، قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی، قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی۔ یہ سرمایہ بھی اپنا کیسے آڑے وقت کمایا، اسی میں اسی میں رات اکائی ہزاروں ماہ سے افضل، کہ جس میں چشمہ رحمت سے بندوں کو سلام آیا، کہ جس میں چشمہ رحمت سے بندوں کو سلام آیا۔ آخری پیغام آپ کی خدمت میں اور زحمت تمام۔ یہ آپریٹر اتنا شاندار ہے کہ مجھے ان کو دیکھ کر کے ہی محسوس ہو گیا تھا کہ جلسہ کو کامیاب کرنے میں سب سے بڑا اس کا ہاتھ رہا۔ ماشاءاللہ اتنی اچھی سروس ہے ان کی، اس کو اندازہ ہے کہ کہاں بڑھانا ہے کہاں گھٹانا ہے، اور یہ مائک اتنا جوان ہے، اگر میں اس سے ٹکرا گیا مجھ کو بوڑھا کر دے گا۔ میں سنبھل کر کے آپ کو بیان سنا رہا ہوں۔ اتنی دور سے میں چل کر کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ بولیں گے بغل کا ہے، لیکن جلسہ چل رہا ہے۔ ایک کونے میں جلسہ ہوتا ہے، وہاں سے نکل کر کے دوسرے کونے میں آنا پڑتا ہے، پھر یہاں سے جلسہ کر کے تیسرے کونے میں نکلنا پڑتا ہے۔ بہت دور سے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، لیکن 3 منٹ کا پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں، اور کرسی پر بیٹھ کر کے میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی پیسہ ختم نہیں ہوگا، گارنٹی لیتا ہوں۔ مگر اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام حلال کمانا، اگر حرام کماتے ہیں تو میں گارنٹی واپس لے رہا ہوں، اور دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے۔ تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، پیسہ ہے نہیں، دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے پیسے کو مت اڑائیے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں حساب سے پیسہ خرچ کر کے 1 سال دکھائیے، حلال کما کر کے 1 سال دکھائیے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں مسند رسول پر، ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی پیسہ ختم نہیں۔ اللہ کس پر زیادہ مہربان ہے، امیر پر یا غریب پر؟ آپ کا دل بڑا خوش ہوگا جب امیر آئے گا خدا کے پاس تو خدا پوچھے گا مال کے بارے میں، کہاں کہاں سے کمایا تھا، کہاں کہاں خرچ کیا؟ جب تک جواب نہیں آئے گا 1 انچ ہل نہیں سکتا۔ قربان جائیے خدا کی مہربانی پر، جب غریب آئے گا تو خدا مال کے بارے میں نہیں پوچھے گا، حال کے بارے میں پوچھے گا، کیا حال ہے، خیریت تو ہے؟ جتنا وہ غریب پر مہربان ہے اتنا امیر پر بھی مہربان ہے۔ اور ایک بات میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، مسلمان مال سے غریب نہیں ہے، چال سے غریب ہے۔ کیسے؟ ابھی یہ رمضان کا چاند نکلے گا، اس کے بعد عید کا چاند نکلے گا، تو مارکیٹ میں کپڑا خریدنے میں سب سے آگے وہ ہوگا جس نے 1 روزہ نہیں رکھا۔ 1 روزہ نہیں رکھا وہ کپڑا خریدنے میں سب سے آگے ہوگا، نماز پڑھنے میں سب سے آگے ہوگا، اور جس نے روزہ رکھا ہوگا اس کو آپ مارکیٹ میں کم دیکھیں گے، اور عید میں سب سے بعد میں نماز پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ عید کو مسلمانوں نے عبادت رہنے نہیں دیا، عید کو مسلمانوں نے تہوار بنایا۔ کپڑا خریدنے میں جیب کو نہیں دیکھا، چادر کو نہیں دیکھا، اوقات کو نہیں دیکھا، دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے مسلمان پیسے کو پانی کی طرح بہایا، اور بہانے کے نتیجے میں زکوٰۃ کے پیسے سے بھی گھر کا کپڑا خرید لیا، فطرے کے پیسے سے بھی گھر کا کپڑا خرید لیا۔ جب زکوٰۃ وصول کرنے والا مدرسے کا آدمی آیا تو اس کو گالی دیا، تانا دیا۔ جب فطرہ وصول کرنے کے لیے غریب آیا تو اس کو دھکے دیا۔ رمضان آیا چلا گیا، اور یہ مالدار کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے، قیامت تک ذلیل ہے۔ مسلمان مال سے غریب نہیں، چال سے غریب۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے
غریبوں پر مہربان ہوں گے انشاءاللہ، حقدار کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ، جو خدا سے نہیں ملا سسور سے لیں گے انشاءاللہ۔ خیر مسئلہ، ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی روزہ رکھتا نہیں تھا، مگر بیوی سے کہتا تھا پکوڑی بناؤ، پھلوری بناؤ۔ اس کا پیٹ تھا کہ انڈیا گیٹ تھا، پورا دسترخوان کھا جاتا تھا، پیٹ بھی بھرتا نہیں تھا، پیٹ پھٹتا بھی نہیں تھا۔ لیکن وہ روزہ توڑتا کیسے تھا، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ جب اس کو بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، لنگی گمچھا لے کر کے دریا میں ڈبکی لگاتا تھا اور نیچے منہ کھولا، جی بھر کر کے پانی پی لیا، اوپر آ کر کے دسترخوان پر بیٹھتا تھا، پورا دسترخوان چاٹ جاتا تھا۔ 99 دن چور کے ایک دن کو توال کا۔ عادت کے مطابق جیسے ہی ڈبکی لگائی، منہ کھولا، ٹنگڑا مچھلی چلی گئی، دایاں کاٹا دائیں طرف، بایاں کاٹا بائیں طرف، منہ با دیا۔ اب ڈاکٹر کے پاس جب مچھلی کو آپریشن کر کے نکالنے کے لیے لایا گیا تو ڈاکٹر سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ کس منحوس کو لے کر کے آئے۔ اگر آدمی سوئے گا، منہ کھولے گا تو مکھی جائے گی، یہ مچھلی کیسے گئی؟ تب سمجھ میں آیا کہ اوپر سے پھیٹ پھاٹ تھا، نیچے سے مقامہ گھاٹ تھا۔ برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے، بڑھیا مر گئی فاقے سے، جھوٹے ٹکڑے کھا کر بڑھیا تب تک پانی پیتی تھی، مرتی ہے تو مر جانے دو، پہلے بھی کب جیتی تھی، پہلے بھی کب جیتی تھی۔ جے ہو پیسے والوں کی، جے ہو پیسے والوں کی، گیہوں کے دلالوں کی، ان کا حد سے بڑھا منافع کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے، کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے، برسوں رام دھڑاکے سے بوڑھیا مر گئی فاقے سے۔ کل جگ میں بھی مرتی ہے، ست جگ میں بھی مرتی تھی، یہ بڑھیا اس دنیا میں سدا ہی فاقے کرتی تھی، سدا ہی فاقے کرتی تھی۔ جینا اس کو راس نہ تھا، جینا اس کو راس نہ تھا، پیسہ اس کے پاس نہ تھا، اس کے گھر کو دیکھ کے لکشمی مڑ جاتی تھی ناکے سے، مڑ جاتی تھی ناکے سے، برسوں رام دھڑاکے سے بوڑھیا مر گئی فاقے سے۔ 5 سے 7 منٹ میرے حصے کا جلسہ ہے، آپ لوگ سنیں گے، مرنے کے بعد عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، اٹھائیے، میں چچا دیکھ چکا ہوں، آپ برابر میرا ساتھ دیں، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بڑا خوبصورت پیغام آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مردوں کا پنڈال ہے اور بغل ہی میں عورتوں کا پنڈال ہوگا۔ آپ سرکاری ہاسپٹل میں جائیے اور اسکول میں جائیے تو وہاں پر دیوار میں لکھا رہتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اور ٹرک جب پاس کرے گا تو پیچھے دیکھیے گا تختے پر لکھا رہتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن یہ کہیں لکھا نہیں رہتا ہے بیٹا بچاؤ بیٹا پڑھاؤ۔ کیوں بھائی؟ یہ راز کیا ہے آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔